موسمی تغیرات اور موسمیاتی تبدیلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ان کے تباہ کن اثرات سے دنیا کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں۔ رواں سال موسم گرما میں وطن عزیز پاکستان میں غیر معمولی بارشیں اور تباہ کن سیلاب کی اصل وجہ بھی موسمیاتی تبدیلی ہی ہے۔ ان بارشوں اور سیلاب نے ایک طرف ملک کے طول عرض میں تباہی مچا دی تو دوسری طرف گلگت بلتستان بھی قدرتی آفات کے زد میں رہا۔ گلگت بلتستان دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہمالیہ، ہندکش اور قراقرم کے سنگم میں واقع ہے۔ ان بلند بالا پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے بڑے 3000 سے زائد گلیشیئرز موجود ہے۔ ان گلیشیئرز سے نکلنے والا پانی ملک بھر کو سیراب کرتا ہے، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ گلیشیئرز پگھل کر جھیلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جھیلیں گرمی کی شدت سے پھٹ جاتی ہیں تو سیلاب کی شکل میں آبادیوں کا رخ کرتے ہیں، جسے گلاف یعنی گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی بجلی گرنے، برفانی تودے یا مٹی کے تودے گرنے، سلائیڈنگ، فلیش فلڈ اور زیر زمین ارضیاتی نقل و حمل سے پیدا ہونے والے زلزلے جیسے قدرتی آفات سال بھر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جون سے اگست 2022 تک گلگت بلتستان میں قدرتی آفات کے 113 واقعات رونما ہوئے، جن کی وجہ سے 22 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئی، درجنوں لوگ زخمی ہوئے، کئی املاک کو نقصان پہنچا اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، جن کی بحالی اور ازسر نو آبادکاری کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہی سوال جب ہم نے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کمال الدین قمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بحالی تو ہمارے سب سے پہلی ترجیح تھی، تو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے 3 جو ہے وہ ایمرجنسیاں لگی تھی، کیونکہ یہ فلڈس وقفے سے آتے رہے ہیں، تو 3 ایمرجنسیز میں جو ہے وہ مجموعی لاگت 60 کروڑ روپے آئی ہے۔ تو اب تک ہمارے جتنے پاور ہاؤسز ڈیمیج تھے وہ سارے بحال ہو گئے ہیں، روڈز جتنے بند تھے تو ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹیمپریری ریسٹور کیا ہے، اور پھر 77 بریجز میں سے 65 بریجز کو ٹیمپریری ریسٹور کیا گیا ہے، اور ابھی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو پچھلی بار وزیر اعظم پاکستان نے بوبر کا دورہ کیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے 3 ارب روپے کے گرانٹ کا اعلان کیا تھا، تو وہ 3 ارب کا گرانٹ جو ہے وہ ابھی صوبائی حکومت کو ملا ہے۔ ابھی پرماننٹ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا تھا تو وہ اس پیسے میں سے اس کو بھی بحال کریں گے، اور لوگوں کے جو املاک کو نقصان پہنچا تھا تو ان کا معاوضہ بھی اس پیسے میں سے ملے گا۔ رواں سال مونسون کی غیر معمولی بارشوں اور تباہ کن سیلاب نے پورے گلگت بلتستان میں تباہی مچا دی، مگر سب سے زیادہ نقصانات ضلع غزر میں دیکھنے کو ملے۔ ہندوکش پر واقع اس ضلع کے بعض گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے پارلیمانی لیڈر غلام محمد نے ریڈیو پاکستان گلگت سے گفتگو کرتے ہوئے سیلاب کی تباہ کاریوں اور امداد و بحالی کے کام کے حوالے سے بتایا۔ اور گلگت بلتستان کے اندر سب سے زیادہ متاثر اس سال اس سیلاب میں ضلع غزر رہا، جس میں 20 سے زیادہ اموات ہوئی اور لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے، لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی، باغات اس میں، تو لوگوں کو اربوں کا نقصان ہوا ہے جو کہ ناقابل تلافی ہے۔ ابتدائی طور پر جو ایمرجنسی میں کام کیے گئے، جس میں تو رابطہ سڑکیں بحال کرنا تھا، جہاں پر لوگوں کی واٹر سپلائیز ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، اور اسی طرح جو ہے پبلک چینلز ہیں اریگیشن کی، تو ایمرجنسی کے طور پر کام تو ہوا، اداروں نے کام کیا، سب نے مل کر کیا، اس میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اس میں NGOs ہیں، اور ساروں نے مل کر، پھر کمیونٹی نے بھی بہت اچھا رسپونڈ کیا۔ لیکن جہاں تک وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری تھی، پرائم منسٹر صاحب آئے اور سیلاب متاثرین سے وہ ملے، تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ممکن تھا اس سے بڑھ کر، ہماری توقعات سے بڑھ کر انہوں نے رسپونڈ کیا۔ اس وقت جو ببر کے لیے الٹرنیٹ نیا سیلاب متاثرین کے لیے علاقہ آباد ہو رہا ہے، جہاں ان کی رہائشی گھر بنیں گے، یہ اس وقت 50-60 کروڑ کا تو ابھی ٹینڈر ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ وہاں آ گئے اور سیلاب متاثرین کی اس مشکل کی اس گھڑی میں انہوں نے دل کھول کر مدد کی ہے۔ قدرتی آفات کو روکنا انسانوں کے بس میں نہیں، تاہم ان قدرتی آفات کے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پروگرام صبح پاکستان کے لیے پروڈیوسر واجد علی، ریڈیو پاکستان گلگت۔